جب تک تمہارا اللہ سے تعلق نہیں جڑتا ہے تم دین کی گرفت میں ہو، اور جب اللہ سے تعلق جڑ جائے اب کیا ہوگا؟ اب تم دین کی نہیں اللہ کی گرفت میں ہو۔ اولیاء اکرام جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ اپنا ایک الگ معاملہ ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید اٹھا کر کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز مومنین پر فرض کی ہے۔ اب یہ ایک ایسی باریک بات ہے جس کے اوپر گفتگو کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ خطرناک اس لیے ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی نماز مومنین پر فرض ہے، یہ فلاں آدمی تو ولایت کے درجے پہ پہنچ گیا ہے اس لیے یہ نہیں پڑھ رہا، تو پھر لوگ کہیں گے کہ صحابہ کرام نے بھی نماز پڑھی، آل رسول نے بھی نماز پڑھی، تو کیا وہ ولیوں سے چھوٹے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ پھر جو بات سمجھ میں نہ آنے والی ہو اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں تک صحابہ اکرام کا تعلق ہے، جہاں تک آل رسول کا تعلق ہے، تو آل رسول کا جو معاملہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں سنتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اگر امام عالی مقام نماز نہ پڑھتے لوگوں کے سامنے تو لوگ کہتے دیکھو اپنے نانا کی شریعت پر عمل نہیں کر رہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خاطر 5 وقت کی نماز سخت بیماری کی حالت میں بھی پڑھی، کیونکہ اگر آپ بیماری کی حالت میں نماز نہ پڑھتے تو امت اس کو سنت بنا لیتی، اور پھر امت کو تو کھانسی آ جائے، نزلہ ہو جائے، پھر بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو ذرا سی کسی کو کھانسی آتی کہتے جی میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں بیمار ہوں، تو ایک فتنہ دین میں پیدا ہو جاتا۔ اسی طریقے سے آل رسول جو ہے، صحابہ اکرام جو ہوئے، وہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر تھے، ان کا بھی براہ راست حضور کی سنت سے تعلق جڑا تھا۔ اگر وہ بھی کسی کے سامنے نماز نہ پڑھتے تو پھر مسائل پیدا ہو جاتے کہ دیکھو جی آل رسول نے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا۔ تو ان کی پوزیشن ایسی تھی کہ آل رسول نے امت کی بھلائی کی خاطر لوگوں کے سامنے دکھا دکھا کے نماز پڑھی تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، ورنہ اگر باطنی طور پر دیکھا جائے تو امام حسین کا تو ہر وقت سجدے میں سر جھکا ہوا ہے، سو رہے ہیں تب بھی ان کا سر سجدے میں ہے، کام کاج کر رہے ہیں تب بھی ان کا سر سجدے میں ہے۔ تو یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، یہ اولیاء کرام دین کے اوپر دلیل نہیں ہوتے۔ ولی جو ہوتا ہے یہ دین کے اوپر دلیل نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ بھئی اس ولی نے یہ والی سنت چھوڑ دی، یہ نہیں کی، لہٰذا اب اس سنت کو چھوڑنا حلال ہو گیا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا نا۔ ولیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوئی اور ولیوں کی ٹائپس، اقسام بھی بہت زیادہ ہوئی، اس لیے ولایت جو ہے دین پر وہ دلیل نہیں ہے۔ ولی کا اللہ سے اپنا ذاتی تعلق ہے۔ اب جیسے غوث پاک جو تھے، غوث پاک سے بڑا ولی تو دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں، لیکن 5 وقت کی نماز تو غوث پاک نے بھی پڑھی، 5 وقت کی نماز بھی پڑھی غوث پاک نے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو وصال کے بعد عبادت کا ارادہ کرے وہ کافر ہے۔ اور لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ بعد از وصال جس نے عبادت کا ارادہ کیا اس نے کفر کیا، تو جو آپ کہہ رہے ہیں آپ تو خود اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ کہ غوث پاک تو اللہ کے قرب میں تھے ہی نا، تو آپ کو پھر عبادت نہیں کرنی چاہیے تھی، نماز نہیں پڑھنی چاہیے تھی، کیونکہ آپ نے کہا تو یہی ہے کہ بعد از وصال جس نے عبادت کا ارادہ کیا اس نے کفران نعمت کیا، لیکن آپ تو پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا آپ نے جواب یہ دیا کہ میں تمہاری خاطر پڑھتا ہوں، کیونکہ ماننے والوں میں صرف وہ نہیں ہیں جو وصال میں پہنچ گئے ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں جو وصال میں پہنچتے ہیں، اور زیادہ تر مرید ایسے ہوتے ہیں جو ایمان کی حالت تک ہی محدود رہتے ہیں۔ تو مرشد کا جو عمل ہے وہ عوام کے لیے ہوتا ہے، خواص کے لیے نہیں۔ اسی طرح نبیوں کا بھی جو عمل ہے ظاہری،
وہ عوام کے لیے ہوتا ہے، خواص کے لیے نہیں۔ اب جس طرح جب سرکار نے مجھے کہا کہ ہم تمہاری ڈیوٹی لگا رہے ہیں، میں بڑا شرمندہ بھی ہوا۔ سرکار نے 2-4 جملے ایسے فرمائے۔ سرکار نے فرمایا ہم تمہاری ڈیوٹی لگا رہے ہیں، پھر کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نماز فرض تو نہیں تھی، لیکن آپ نے پڑھ کے بتائی، امت کی خاطر پڑھی۔ پھر فرمایا کہ تمہیں ضرورت تو نہیں ہے، لیکن مشن کی خاطر تم بھی پڑھنا۔ جی سرکار ضرور۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا جملہ کیا تھا؟ پھر یہ فرمایا کہ شکر کرو تمہاری ہم نے اچھی جگہ ڈیوٹی لگائی ہے، ورنہ رابعہ بصری کے مرشد نے تو کوٹھے پہ بٹھا دیا تھا اس کو۔ خدا کی قسم سرکار کے الفاظ ہیں۔ سرکار نے فرمایا شکر کرو ہم نے کسی اچھی جگہ تمہاری ڈیوٹی لگائی۔ ایک دفعہ ندیم بھائی گئے سرکار کے پاس، میں اور ندیم بیٹھ کے نیچے باتیں کر رہے تھے کہ قوالی کا کوئی بینڈ بنائیں گے، میں بھی گاؤں گا آپ کے ساتھ بیٹھ کے۔ تو سرکار کے پاس حاضر ہوئے اجازت کے لیے۔ ندیم بھائی نے عرض کیا کہ سرکار یونس بھی جو ہے میرے ساتھ بیٹھ کے قوالی گائے گا۔ یہ جو ڈیوٹی پر بٹھانے سے پہلے کی بات ہے۔ تو جب سرکار نے یہ سنا کہ بھائی میں بھی بیٹھ کے قوالی گاؤں گا، تو سرکار نے فرمایا نہیں یار، ہم نے تم کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، ہم نے تم کو کسی معزز کام کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ جو ولایت ہے دین پر دلیل نہیں ہے۔ ہر ولی کا اللہ سے اپنا تعلق ہوتا ہے۔ جب انسان کا اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے، دیکھو اس بات کو غور سے سنو، جب تک تمہارا اللہ سے تعلق نہیں جڑتا ہے تم دین کی گرفت میں ہو، اور جب اللہ سے تعلق جڑ جائے اب کیا ہوگا؟ اب تم دین کی نہیں اللہ کی گرفت میں ہو۔ اب اگر اللہ یہ کہے کہ میں تمہیں دین میں رہبر بنا کے بھیج رہا ہوں تو پھر دین کے قوانین دوبارہ لاگو ہو جائیں گے، اور اگر اللہ یہ کہے نہیں میں تجھے اپنے تئیں رکھوں گا، تو جا آرام کر، جنگل میں بیٹھ جا کے، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں، تو اب اس پہ دین اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ اس پہ کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی۔ جیسے ہی انسان کا اللہ سے تعلق جڑتا ہے، دیدار ہوتا ہے، دین سے تعلق ختم۔ چند جملے ایسے ہیں جو بڑے سخت ہیں، لیکن آپ لوگ تیار ہو گئے ہوں گے اس طرح کے جملے سننے کے لیے۔ جب بندہ فنا فی الشیخ سے ہوتا ہوا فنا فی الغوث اور فنا فی الرسول تک پہنچتا ہے، لیکن اس کی منزل اللہ تک ہے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو اس وقت وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضور اس کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جی یہ بندہ میں نے دین کے ذریعے صاف ستھرا کر لیا ہے، اب یہ تیرے حوالے ہے۔ اس کے بعد وہ جب دیدار الہی ہو جاتا ہے، پھر وہ جس بھی دین میں تھا، دیدار کے بعد وہ اللہ کے دین میں داخل ہو جاتا ہے نا۔ اب جب وہ اللہ کے دین میں داخل ہو گیا تو پھر دین سے اس کا رابطہ کٹ گیا۔ جب دین سے رابطہ کٹ گیا، اللہ کے دین میں داخل ہو گیا، اللہ سے تعلق جڑ گیا، پھر کیا ہوا؟ پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اس پر لاگو نہیں ہوتی۔ یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ سچی باتیں ہیں، کیونکہ وہ نکل گئے نا وہاں سے، جیسے پی ٹی آئی سے لوگ نکل گئے، وہ نکل گیا وہاں سے، اب وہ اللہ کی گرفت میں چلا گیا۔ مجھے نام یاد نہیں رہا، ایک بزرگ تھے، تو اس دور کا جو بادشاہ تھا اس نے ان کو پیغام بھیجا کہ بھئی آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں، تو وہ نہیں گیا۔ دوبارہ بھیجا پیغام، نہیں گیا۔ تیسری دفعہ پیغام بھیجا، اس دفعہ قرآن کی آیت بھی ساتھ بھیجی بادشاہ نے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو، اور پھر اس کے بعد اولو الامر کا حکم ماننا ضروری ہے۔ تو اس ولی نے کہا کہ جا کے بتا دو بادشاہ کو کہ اولو الامر کا حکم ماننے سے میں قاصر ہوں، کیونکہ اولو الامر تو اولو الامر ہے، میں اللہ کے ذات میں اور اس کی گرفت میں اتنا مصروف ہوں کہ مجھے رسول اللہ کے حکم ماننے کی جو ہے وہ یعنی فرصت نہیں ہے، اس سے بھی میں عاجز ہوں کہ میں رسول اللہ کا حکم مانوں۔ تو یہ اس بزرگ کی جو بات ہے وہ اسی کی دلیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی
کہ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جاتا ہے، دیدار ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے دین کی شرط ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کون سا دین اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے؟ اللہ کا دین۔ اب وہ جب اللہ والا ہو گیا، اللہ کی ذات تک پہنچ گیا، دیدار میں چلا گیا، اب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا حکم مانے گا۔ میں نے ایک دن باطن میں سوال کیا کہ بھائی حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس 2 آدمی بیعت ہونے کے لیے آئے، آپ نے ان کا باطن چیک کیا، ایک جہنمی تھا، ایک ازلی مومن تھا، تو آپ نے دوسرے والے کو بھگانے کے لیے اس طرح کے الفاظ بیان کیے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ تو میں نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی اس طرح کے الفاظ ادا کرنا تو بہت بڑی جرم کی بات ہے۔ لوگوں کے اندر جو ہے یعنی ابہام اور شک پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اوپر سے جواب آیا کہ اس کی زبان میں رب بولتا ہے، اس نے تو بولا ہی نہیں، رب نے کہا ہے شبلی رسول اللہ، تو اب رب کے اوپر کیا تم گرفت لگاؤ گے؟ دین کے اندر ہے نا کہ اپنے آپ کو نبی نہیں کہو۔ جو دین سے باہر نکل گیا اس کے لیے تو یہ جملہ بیکار ہو گیا، کچھ بھی کہہ دے، کیونکہ وہ تو رب بول رہا ہے اس کی زبان میں۔ اب یہ سینسیٹیو باتیں ہیں، زیادہ میں اس پہ تو گفتگو نہیں کروں گا، لہٰذا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی اللہ کی ذات تک پہنچ گیا، دیدار والا، اس سے نیچے والے کی بات نہیں کر رہا، میں صرف دیدار والے کی بات کر رہا ہوں، جو دیدار والا اللہ کی ذات تک پہنچ گیا، دیدار ہو گیا، اب وہ اپنے دین سے نکل گیا اور اللہ کے دین میں داخل ہو گیا۔ وہ اب وہ دین پر عمل پیرا صرف ایک صورت میں ہوگا کہ اللہ اس بندے کی اسی دین میں ڈیوٹی لگا دے، تب آپ اس کو دوبارہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ روزے رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اب وہ اپنے لیے نہیں، اب وہ دین کے لیے پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دوست کو اس دین میں ڈیوٹی نہیں لگائی، اپنے تئیں رکھا، تو اب اس کو ضرورت ہی نہیں ہے نہ نماز پڑھنے کی نہ روزہ رکھنے کی، وہ دین سے نکل گیا، اب وہ اللہ کے دین میں داخل ہو گیا۔ تو ان باتوں کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ میں سے کسی کا ذکر قلب جاری ہو جائے، کہے جی میرا تعلق اللہ سے ہو گیا ہے، اب میں نماز روزہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ دیدار والوں کے لیے بات ہو رہی ہے، تمہارے لیے نہیں ہو رہی ہے۔ کن کے لیے بات ہو رہی ہے؟ دیدار والوں کے لیے بات ہو رہی ہے، یا اپنے لیے نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہ تو دین سے نکل کے دیدار کے ذریعے اللہ کے دین میں داخل ہو گیا نا، وہ تو اللہ کے دین میں داخل ہو گیا، اور جو اللہ کے دین میں داخل ہو گیا تو اللہ کے دین میں تو صرف عشق ہے، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں۔ ایسے لوگوں کا یہی ہے، جب نماز کا وقت آیا وہ ان کی روح نکل گئی، وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، بھئی یہی ان کی نماز۔ لیکن یہ دیدار والے ولیوں کے لیے ہے، اور ان میں بھی جن کو اللہ نے ڈیوٹی پر نہیں بٹھایا ہے، مخلوق سے تعلق ہی نہیں ہے ان کا۔ بھئی دین کی شرائط پر عمل کرنا کس کے لیے زیادہ ضروری ہے؟ جو لوگوں کو دین میں لے کے چل رہا ہے نہیں، اور جو مخلوق سے کٹ آف ہو کے الگ کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے کسی کو لیڈ ہی نہیں کرنا، اس نے کسی کو جو ہے روحانیت میں چلانا ہی نہیں ہے، وہ اپنے تئیں اللہ نے اس کو کہا تو آرام سے بیٹھ جا کے جنگل میں یا گھر میں۔ اب آپ جا کے دیکھیں کہ بھئی اس نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، آپ اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ دین پہ دلیل نہیں ہے۔ دین پر دلیل تو وہ ہوگا جس کو اللہ نے دین کی ڈیوٹی پر بٹھایا ہوگا، کہ جس کی دین پر ڈیوٹی لگائی ہے اس کو دین کی ہر بات پر عمل کر کے دکھانا ہے، کیونکہ وہ دین والوں کو لے کے چل رہا ہے نا۔ اور جن کی دین پر ڈیوٹی نہیں لگاتا اللہ، ان کو خدمت خلق سے روک دیتا ہے، رجوعات خلق سے روک دیتا ہے کہ آپ مخلوق سے تعلق نہیں رکھو۔ انہیں لوگ تمہیں دیکھیں گے نماز کے وقت تم آرام سے بیٹھے ہوئے تو کہیں گے یہ کیسا ولی ہے، تو تم کسی سے تعلق ہی نہیں رکھو، نہ تعلق ہوگا نہ کوئی آ کے تم کو چھیڑے گا کہ تو بیٹھا ہوا ہے آرام سے سٹے لگا رہا ہے، تو کدھر کا ولی ہے؟ بھئی تجھے کس نے کہا ہے تو اس کے پاس آ۔ جن لوگوں کو اللہ اپنے تئیں رکھتا ہے وہ لوگوں کو آنے بھی نہیں دیتے، دور دور رہتے ہیں لوگوں سے۔ تو جو مخلوق میں پھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی میں تو میرے اوپر تو نمازیں معاف ہو گئی ہیں، سمجھ جاؤ وہ جو ہے نا جھوٹا مکار فراڈیا ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ والا ہوتا تو مخلوق سے ملتا ہی نہیں، اپنے تئیں اکیلا کہیں رہتا جا کے، اور مخلوق میں ساتھ رہ کے کہ میں ولی ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، آؤ مجھ سے فیض حاصل کرو۔ وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے،
پوری بات میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. اللہ والے ہیں جن کا اللہ کی ذات سے تعلق جڑ گیا ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، ایسے ہیں، لیکن ان کی دین پہ ڈیوٹی نہیں لگتی. رجوعات خلق منع ہے ان کے لیے، اور اگر دین کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کسی کی تو اس کو دین پر عمل کرنا پڑے گا. یہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہے. دیدار الہی والا ہو کر بھی سنت پر عمل کرنا پڑے گا اسے، کیونکہ ڈیوٹی پر ہے. اب یہ جو غوث پاک تھے، وہ ان کا مرتبہ کو بہت بڑا مرتبہ نہیں تھا. غوث الزماں کا ظاہری مرتبہ تھا، اور تھے سلطان الفقراء. ذات کتنی بڑی اور مرتبہ کتنا چھوٹا تھا ان کا. تو مرتبہ کے حساب سے انہوں نے تو پڑھنی تھی نمازیں. مرتبہ جو تھا شریعت والا، غوث الزماں سب سے بڑے غوث تھے، غوث اعظم، لیکن تھی تو غوثیت، شریعت کی غوثیت تھی. اب آ جائیں امام مہدی کی بات کریں. تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ کے دوسرے بازو کی طرف سے آئے ہیں. اللہ کے دو ہاتھ ہیں نا، آپ کے بھی دو ہاتھ ہیں. اللہ کے دو ہاتھ ہیں. ایک ہاتھ سے اس نے نبوت نکالی، رسالت اور نبوت نکالی، نبوت اور رسالت کے اندر سے ولایت نکالی ایک ہاتھ سے. وہیں سے سارے نبی بھیجے، وہیں سے سارے طفل نوری بھیجے، وہیں سے سارے سلطان بھی نکلے ایک ہاتھ سے. اور دوسرے ہاتھ پر، جس کو مغرب بھی کہتے ہیں، صرف امام مہدی کی ذات اللہ سے جڑی ہوئی ہے. وہاں پر نہ نبوت ہے نہ رسالت ہے. تو جب وہاں نبوت اور رسالت ہی نہیں ہے تو امام مہدی سے فیض لینے کے لیے کسی دین پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس لیے جو ادھر سے آئے، دائیں طرف سے جو آئے، ان کو فیض ملا، ان کو اللہ ملا نبیوں اور ولیوں کے صدقے سے. انہوں نے تو نبیوں اور ولیوں کے دین کو ماننا ہی ماننا ہے، نہیں مانیں گے تو پہنچیں گے نہیں. اور جو ادھر سے وابستہ ہو رہے ہو تم، ڈائریکٹ امام مہدی گوھر شاہی سے فیض یافتہ ہو رہے، اس لیے سارے مذہبوں کو ادھر بھیجا. ادھر کوئی شرط نہیں ہے سب ادھر سے لے لو، ادھر کوئی شرط نہیں ہے. ہندو کو بھی فیض ہو رہا ہے، سکھ کو بھی فیض ہو رہا ہے، عیسائی کو بھی، یہودی کو بھی، مسلمان کو بھی، سب کو ادھر سے ہو رہا ہے. وہ کوئی شرط بھی نہیں ہے دین کی. کیوں نہیں ہے شرط؟ اس سائڈ سے صرف امام مہدی ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں، اور کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے سب کو فیض ہو رہا ہے بغیر کسی شرط. اچھا، اب اگر امام مہدی نماز پڑھیں گے تو کیوں پڑھیں گے امام مہدی نماز؟ امام مہدی جب سارے مذاہب کے لیے آئے ہیں تو پھر تو کھیل بن جائے گا. پھر امام مہدی کو عبادت کرنے کے لیے ہر مذہب کے مطابق عبادت کرنی پڑے گی. آپ یہی سمجھ نہیں صرف نماز پڑھ لیں کافی ہے. وہ ہندوؤں کے لیے بھی آئیں، پھر ہندوؤں کے لیے مندر بھی جانا پڑے گا ان کو. عیسائیوں کے لیے بھی آئیں، پھر وہ چرچ بھی جائیں گے. تو اللہ نے یہ سارے جو ہے نا بکھیڑے رکھے نہیں ان کے لیے کہ تم اپنی جگہ بیٹھے رہو، جس کو جہاں جانا ہے ان کو بھیجتے رہو. تم سب کو اٹھا کے میرے پاس لاؤ، نہ مندر نہ مسجد نہ کہیں اور. اس لیے مہدی علیہ السلام سے جڑنے والے سیدھے اللہ سے واصل ہو جاتے ہیں. کسی مذہب کا جھنجٹ ہی نہیں. اگر آپ نے مذہبی اور دینی طور پر امام مہدی سے فیض لینا ہے تو پھر آپ اپنے گھر بیٹھے رہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ امام مہدی مذہب کے ذریعے فیض نہیں دے رہے، براہ راست اپنے سینے سے لوگوں کو اللہ تک پہنچا رہے ہیں. پسند ہے تو لے لو، نہیں پسند ہے تو چلے جاؤ. کیونکہ وہ سب کے لیے آئے ہیں، سب کے لیے آئے ہیں تو کسی کا بھی طریقہ اختیار نہیں کریں گے، اپنا کریں گے. اب دیکھو یہ یوٹیوب ہے، اب یہ یوٹیوب پر ہم بات کرتے ہیں تو یوٹیوب کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا. اگر ہمارا کوئی ایسا پلیٹ فارم اپنا ہوتا جس کے اوپر ہم اس طرح گفتگو کرتے، کسی کا نہ ہوتا، ہمارا اپنا بنایا ہوا سیٹ اپ ہوتا، پھر ہم جو مرضی آئے بولتے، کاپی رائٹس کے ایشو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یوٹیوب کے ذریعے بول رہے ہیں تو ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہم کو فالو کرنے پڑیں گے. اگر کسی کو ولایت اور فخر کسی دین سے ملا ہوتا تو دین کے رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے پڑتے نا. اور اگر کسی کو دین سے نہیں، براہ راست اللہ سے ملا ہے اور اللہ نے کہا ہے نہ ہمارے تمہارے بیچ میں کچھ، نہ تمہارے اور ان کے بیچ میں کچھ ہونا چاہیے، جو بھی میرے نام پہ آتا ہے اس کو بخش دو، اس کو رنگ دو. اور ایسا ہی ہو رہا ہے. بنگلہ دیش میں کئی لوگ ایسے تھے جو ہم سے آ کے ملے اور ان کے مرشد تھے، پیر تھے، اور جب ہم نے چیک کیا تو وہ سارے اندر سے زیرو تھے. لیکن ہوا کیا پوچھو؟ ان میں سے ایک ایسا بھی پیر تھا
تھا تو وہ اندر سے خالی، لیکن اس نے اپنے مریدوں کو کہا تھا کہ امام مہدی آئیں گے، تم کو ان سے فیض لینا۔ انہوں نے امام مہدی کی عظمت اور محبت ان کے دلوں میں بسا دی، خود تو خالی تھے لیکن یہ کہہ گئے، تو ہم وہیں بیٹھے بیٹھے دعا کی اور ان کو مالا مال کر دیا۔ جو اندر سے پیر خالی تھے ان کو ولایت سے بھی آگے پہنچایا، کہ ان کے سمجھانے سے آج ان کا بندہ امام مہدی کا ادب کر رہا ہے، اس کا اجر ضرور ملنا چاہیے، بھر دیا۔ اب کسی دین کی پابندی ہوتی تو یہ نہیں کر سکتے تھے ہم کہ لو تم نے فراڈیا مرشد کو جو ہے نا اندر بھر کیسے دیا، تو کسی دین کے پابند نہیں ہے۔ اور پھر یہ مشن پابندیوں سے چلنے والا بھی نہیں ہے، یہ پابندیوں سے چلنے والا نہیں ہے، یہ مشن سب کے لیے ہے، تو پھر مسئلہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو سب کے لیے آزادی کا ہو۔ اگر یہ مشن کسی دین کا پابند ہوتا تو ہندوؤں کو فیض کیسے دیتے؟ وہ جا کے پتھروں کو پوچھتے ہیں، دین روک دیتا ہم کو۔ اگر ہم کسی دین کے فیض یافتہ ہوتے تو کہتا ہے یہ تو گائے کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، دین اجازت نہیں دیتا۔ پھر ہم سکھوں کو فیض کیسے دیتے؟ دین کہتا ہے کہ یہ تو بال کہیں کے نہیں کٹواتے، یہ تو مکروہ ہے ان کے ساتھ بیٹھنا۔ تو دین میں بکھیڑے ہی بکھیڑے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یعنی پوری عالمگیر سطح پر ساری انسانیت کو اگر اللہ والا بنانا ہے تو اس کی پالیسیز دین سے ہٹ کے ہونی چاہیے تھی، کہ کوئی جو ہے ایسی شق، کوئی رول ایسا نہ ہو جو سب پر اپلائی نہ ہوتا ہو۔ تو اب ایک رول ایسا ہے جو سب میں کامن ہے، وہ کیا؟ اللہ سے محبت کرو۔ نہ ہندو کو پریشانی ہے اس میں، نہ سکھ کو ہے، نہ یہودی کو ہے، نہ عیسائی کو ہے، بس مسلمان کو پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت کی بات کریں تو وہ کہیں کہ روزے کے بارے میں بتاؤ، پہلے نماز کے بارے میں بتاؤ۔ ابے اللہ کی محبت کی بات ہو رہی ہے، گھن چکر ان کی سمجھ میں نہیں آتا، باقی سب کی سمجھ میں آ جاتا۔ کیونکہ اسلام میں زور اللہ کی محبت پر ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے جواب میں کیا کہا گیا قرآن مجید میں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، ان کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، کہ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود ہی محبت کرے گا۔ یعنی محبت کا طریقہ نہیں بتایا، بس تم جو ہے نبی کی اتباع کرو، اس کے نتیجے میں اللہ خود ہی محبت کر لے گا۔ تو محبت کی تعلیم نہیں دی ہے دین اسلام میں، تابعداری سکھائی ہے، اپنے نفس کو خم کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنا، سدھارنا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر دین اسلام اترا ہے وہاں پر سب سے بڑا ایشو یہی تھا، لوگوں کے نفس اور دماغ خراب تھے، بدتمیز تھے، بولنے کی تمیز نہیں تھی، انا پرست تھے، انا کے لیے صدیوں سے لڑائی جھگڑا کرتے آ رہے تھے، انا کے لیے، اور بیٹوں کے اوپر فخر کرنے والے تھے۔ لہٰذا اللہ نے بھی جو ہے نا وہ یعنی پورے اطمینان کے ساتھ جگہ جگہ بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ اس روز نہ مال کام آئے گا نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے۔ آپ لوگ تو توجہ سے قرآن پڑھتے نہیں ہیں نا، ذرا توجہ سے پڑھیں۔ ایک ایسا معاشرہ کہ جس معاشرے میں جس کے بیٹے زیادہ ہیں وہ زیادہ بڑا بدماش ہے، جی میرے 10 بیٹے، یعنی اس کو فخر والی بات سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی وہی حال ہے تقریباً، اس وقت تو بہت ہی زیادہ تھا نا، کہ بھائی میرے اتنے بیٹے ہیں، بھائی جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوتے تھے وہ اتنا زیادہ جو ہے بدماش ہوتا تھا، کیونکہ عورتیں تو میدان جنگ میں لڑنے نہیں جاتی تھی نا، ان بیچاروں کے تو فطرت میں جہاد کرنا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کے قبیلے لڑتے رہتے تھے، خون ریزی ہوتی رہتی تھی، کسی کے جانور نے فلاں کے دریا سے جا کے پانی پی لیا، نہر سے پانی پی لیا، اسی کے اوپر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو ان کا مسئلہ کیا تھا؟ بیٹے، اور دوسرا ان کی انا، ہم یہ ہیں، ہم اعلیٰ قبیلہ ہیں، ہم اعلیٰ نسل ہیں، ہم عرفہ والا ہیں۔ ایک گانا بھی ہے، بہت مشہور گلوکار ہے کاظم ساحر، بہت اعلیٰ گلوکار ہے، اس کا ایک گانا ہے عربیون آنا، یہ تو گانا میں نے سنا ہے پنجابی دی شان وکھری، اور وہی عربی میں ہے عربیون آنا، اور تیری تو یہ انانیت،
یہ مسئلے مسائل تھے نا عرب کے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ زور کس بات پہ دیا کہ اپنی میں کو توڑنا پڑے گا تمہیں۔ اسلام کا نام ہی یہی ہے کہ اپنی انا کو قربان کر دو، اللہ کے سپرد کر دو، ٹوٹل سبمیشن ٹو گاڈ، یہ اسلام کا مطلب ہے، ٹوٹل سبمیشن ٹو گاڈز ول۔ تو اس علاقے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دین کو جو ہے کسٹمرائزڈ کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نفس کو جھکانا، انانیت کو مارنا، یہ عنصر جو ہے غالب ہے۔ اچھا اب دیکھیں ایسا معاشرہ جس کے اندر بیٹے باعث فخر، اور ایسے معاشرے میں اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا؟ 2 بیٹے دونوں مار دیے۔ اب ذرا دیکھیں عربوں نے کتنے تانے دیے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے اٹھائے اس لیے تاکہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بیٹوں پر فخر نہیں کرنا، اللہ کی ذات پر فخر کرنا ہے، اور یہ پیغام دینا ہے تو محمد رسول اللہ کے بیٹوں کو قربان کرو سب سے پہلے، پھر محمد رسول اللہ کے نواسوں کو قربان کرو۔ کوئی مرد نہیں چھوڑا محمد رسول اللہ کی آل میں، صرف اس کانسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے کہ بیٹوں پر فخر نہیں کرنا ہے۔ توجہ فرمائیں، مرد نہیں چھوڑا کوئی۔ تو اب میرا جو نقطہ جو میں آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر مذہب کی ایک تھیم ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ہاں، اسلام کی تھیم جو ہے وہ انانیت، اپنی انا کے بت کو توڑنا اور اپنی خواہش اور خواہش نفس کو اللہ کی خواہش پر قربان کر دینا، مکمل اپنی نفس کو اللہ کے احکامات کے زیر لے آنا، یہ اسلام کی تھیم ہے۔ تو بالفاظ دیگر مخالفت نفس، نفی، تزکیت النفس، یہ اسلام کی تھیم ہے۔ اور کرسچینٹی کی تھیم کیا ہے؟ محبت الہی۔ ہر دین کی ایک تھیم ہے، اور اب جو امام مہدی تعلیمات لے کے آئے ہیں ان کی تھیم محبت الہی بھی نہیں ہے، اس کی تھیم ہے عشق الہی۔ محبت الہی اور عشق الہی میں فرق کیا ہے؟ تو دل میں نور اللہ کا آ گیا تو بس محبت ہو جائے گی نا، زمین پر بیٹھے بیٹھے اللہ سے محبت کر لے۔ اور عشق کے لیے اس کا دیدار ضروری ہے۔ محبت بغیر دیدار کے بھی ہو جاتی ہے، لیکن عشق بغیر دیدار کے ہوتا ہی نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ امام مہدی پوری انسانیت کو اللہ کا دیدار کرانے کے لیے آئے ہیں، اس سے نیچے کی بات کرنی نہیں ہے ان سے۔ اگر آپ نے یہ پوچھنا ہے امام مہدی سے جی میں نماز روزہ کروں کہ نہیں کروں، تو یہ امام مہدی سے نہیں پوچھنے والی بات۔ تجھے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو کر لے، اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ امام مہدی سے تو صرف ایک ہی بات کرنی ہے کہ حضرت میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے عشق کرنا چاہتا ہوں، پھر وہ خوش ہوں گے کہ آؤ پھر ہماری تعلیم کی طرف۔ اس سے نیچے کی بات ہے تو اب وہ سب کچھ آ چکا ہے، پہلے قرآن و حدیث بھرا ہوا ہے، خود ہی پہنچ جائیں جہاں پہنچنا ہے۔ امام مہدی کے پاس جانے کے لیے دیدار الہی اور عشق الہی ہے۔ اگر عشق الہی کی طلب نہیں ہے تو پھر آپ مسجد میں چلے جائیں، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عشق الہی میں سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ عشق الہی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس کے اندر وحدت ہے، یہ کرامت ہے۔ وحدت کیا ہے؟ اللہ کے بندے سے مل لیا، اللہ سے مل لیا، ایک ہی بات ہے، یہ کرامت ہے۔ اس نے بندے نے کہا یا اس کے رب نے کہا، ایک ہی بات، یہ کرامت ہے۔ رب اور بندے کی زبان کا ایک ہو جانا، یہ کرامت ہے۔ اور اس سے چھوٹی کرامت کیا ہے؟ اس سے چھوٹی کرامت یہ ہے کہ یہ جو قلب کی مخلوق ہے، اگر یہ قلب کی مخلوق کسی باطنی بیماری میں مبتلا ہو کر کے مر گئی ہو، یہ مخلوق کفر یا شرک سے مر گئی ہو، یہ مخلوق زندہ ہونے کے امکان نہ ہو، انسانیت، نبوت، رسالت سے ماورا چیز ہو گئی ہو، تو پھر عشق کی نشانی یہ ہے کہ جو عشق پر فائز ہوگا وہ اس مردہ مخلوق کو اپنی نظر سے زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ جو زندہ کر رہا ہے عاشق الہی، اس کے اندر اب وہی بول رہا ہے جس نے مہر لگائی تھی اس کے دل پہ۔
جب دلوں پر مہر لگانے والا تیرے اندر آ جائے گا کسی کی بھی مہر کھول دینا. جب دلوں پر مہر لگانے والا تیرے اندر آ جائے گا کسی کی بھی مہر کھول دینا. تیرے زبان کے اوپر تو کہے گا اور ہو جائے گا. لسان الفقراء سیف الرحمان. Amra TV, the place to connect with God.